اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں، اور یہ کلام الہی، کلام ربانی کا جو سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان کو انسانیت کے شرف سے سرفراز فرمایا۔ یعنی اگر یہ کتاب موجود نہ ہوتی تو انسان در حقیقت حیوانوں سے بلکہ درندوں سے بھی بدتر زندگی گزار رہا ہوتا۔ قرآن نے سب سے پہلے انسان کو اس کی حقیقت سے آگاہ کیا، کیونکہ جب انسان اپنی صحیح معرفت اور صحیح پہچان حاصل کر لیتا ہے تو یقینی طور پر وہ اپنے شرف کو بہتر طریقے سے جو اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے اسے سر انجام دینے کی اس کے اندر سخت پیدا ہوتی ہے۔ پھر کوئی بھی جو لاہ عمل وہ اختیار کرتا ہے وہ شرف انسانیت ہونے کے ناطے ہی کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کے اندر بھلائی ہی رکھی ہے، خیر ہی رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں خیر رکھی ہے، لیکن اگر وہ اپنی کوتاہی کی وجہ سے کسی برائی میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اس کی اپنی ہی کوتاہی ہے۔ لیکن پروردگار عالم جو بڑا رحیم و کریم ہے، اس نے انسان کو احسن تقویم بنایا ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کو مسجود ملائک بنایا۔ یہ کائنات، اس کے جو پورے جملہ ذرائع ہیں اللہ رب العزت نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ بنی اسرائیل میں پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے بنی آدم کو بزرگی عطا فرمائی، اور پھر ہم نے اللہ رب العزت نے خشکی اور تری میں پھر اسے سواریاں عطا فرمائی، پھر اچھی جو چیزیں ہیں یعنی رزق حلال عطا فرمایا پروردگار عالم نے انسان کو۔ تو پروردگار عالم نے اس انسان کو بہت ساری مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی۔ اب یہ جو شرف ہے، یہ فضیلت ہے، یہ اشرف المخلوقات ہونے کا جو شرف اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمایا ہے، آج اس پر کلام کریں گے جناب۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے شرف انسان از روئے قرآن، یعنی قرآن کی روشنی میں ہم جانیں گے۔ مہمان شخصیات جو آج کے پینل میں موجود ہیں آپ کی جانی پہچانی شخصیات ہیں، بلا شبہ کسی لفظی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کیسی ہیں آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ میری پہچان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ ان کے ساتھ جناب جو اگلی نشست پر شخصیت رونق افروز ہیں، گاہے گاہے آپ انہیں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، ایک مستند نام ہے ARYQ-TV کا، سعدیہ سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے سعدیہ؟ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک آغاز کر لیتے ہیں شرف انسان از روئے قرآن، آج کا ہمارا موضوع ہے آپا۔ روئے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے انسان تھے، قرآن نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے اور اس دنیا میں بھیجے جانے کو آپا کیسے بیان کیا ہے، کہیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ ملائکہ کے سامنے پیش کیا آدم علیہ السلام کو بنا کے، اور پھر کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، انہیں نیابت دینے والا ہوں۔ اصل میں ہمیں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آیا 24 مقامات پر ان کے نام سے، 7 مقامات پر ان کی تخلیق کا باقاعدہ ذکر آ رہا ہے۔ ایک طرح سے ان کی ولادت کا، ان کی میلاد نامہ بھی ہے، یہ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ان کی پورے واقعہ بیان فرمایا کہ کیسے بنایا انہیں، کیسے ان کو پیش کیا، اور کیا ان کو شرف عطا ہوا ہے۔ اور یہ اس کو بار بار دہرانے کی اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ ہم لوگ خود فراموش ہیں، ہمیں احساس نہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا اختیار، کیا منصب، کیا عہدہ دیا ہے۔ دیکھیں زینب، اگر بادشاہ کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ بادشاہ ہے، صحیح، اب اسے اتنا اختیار ملا ہوا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے،
تو بعین ہی شرف انسانیت کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے صحیح. کہ ہمیں اللہ نے کتنا بڑا منصب دیا ہے، ہم اس منصب کے ہم خود کو اہل ثابت کریں، ہم پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے. تو علماء نے بیان کیا کہ اللہ نے جب مخلوقات کو بنایا تو فرشتوں کو بنایا نور سے بنایا، جنات کو شیاطین کو یہ آگ کے بھڑکتے شعلوں سے بنایا جیسے قرآن بتاتا ہے، جی. اور انسان کو مٹی سے بنایا ہے. بار بار ذکر آتا ہے قرآن مجید میں، خلق الانسان من صلصال من حماء مسنون من طین من تراب، یہ ساری مٹی کی اقسام ہیں صحیح. اور مراحل ہیں جن سے گزار کے انسان کو بنایا. ہاں. اور 4 چیزوں کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں کہ انسان جسے مسجود الملائکہ بنایا گیا، اشرف المخلوقات، کہ اللہ نے اسے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے. اللہ اکبر. یہ اس کا خاص شرف ہے. سبحان پھر اللہ. یہی تک نہیں بلکہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی طرف سے خاص روح پھونکی ہے اس کے اندر. سبحان اللہ. تو یہ عام فرد نہیں ہے، عام مخلوق نہیں ہے. بے شک. پھر اسے مسجود الملائکہ یعنی ملائکہ کو حکم دیا کہ اسے سجدہ کرو. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ دراصل انسان نوع انسانی کی تخلیق ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے پھر آگے انسان بنے. کسی اور مخلوق کا اللہ نے اس طرح سے ذکر نہیں کیا کہ ان کو کیسے بنایا، کیسے ان کی نسل چلی، مگر حضرت آدم علیہ السلام کی اس نسل انسانی کو بیان کیا گیا. اللہ نے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا بطور خاص ان کو ہدایت کے لیے، ان کی معرفت کے لیے، ان کے سیدھا راستے کے لیے، کیونکہ اللہ نے انہیں خاص بنایا. تو اس خاص انسان کو، خاص مخلوق کو بتایا جانا تھا کہ تمہیں کیوں بنایا گیا ہے، تم کیوں بھیجے گئے ہو، اور تمہیں کرنا کیا ہے. صحیح. تو اس لیے اللہ نے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے اپنے پیغام کو بھیجا، اپنی پہچان کروائی، اس راستے کو بتایا کہ اس راہ پر چلو، کیونکہ انسان کو پھر با اختیار بھی بنایا گیا. صحیح. کچھ چیزوں میں اسے مجبور کر دیا گیا کہ وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی پیدائش پر اس پر قادر نہیں رکھتا، عمر پر اس کا اختیار نہیں ہے اس کی کتنی ہوگی، لیکن اسے کچھ چیزوں میں اختیار دیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کیونکہ رب فخر کرتا ہے انسانوں پر جب انسان برائی کو چھوڑ کر نیکی کی راہ پر چلتے ہیں. تو ہی تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر ان کی زوجہ کو بنایا، پھر انہیں جنت میں رکھا خوبصورتی سے، ان کے لیے نعمتیں تھیں، انبار تھے. پھر ان کے لیے ایک امتحان آ گیا کہ شجر ممنوع ہے، اس کے قریب نہیں جانا. اور جب شجر ممنوعہ کا بتا دیا اس کے بعد بتایا، قرآن نہیں بتاتا ہے فَضَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے انہیں بہکایا. تو اس بہکانے کا بھی ذکر ایسے کیا کہ بلا ارادہ پاؤں پھسل گیا ان کا عزم نہیں تھا، ان کا ارادہ نہیں تھا. کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے زمین سجائی ہوئی تھی ان کے لیے، آنا تھا انہیں زمین میں، لیکن ملائکہ اور جنات سے فرق کیا ہے کہ اس انسان کے اندر توبہ کی صلاحیت ہے، توبہ کا جوہر ہے، وہ اپنے رب سے دور نہیں ہونا چاہتا. تو پھر جب انہیں زمین پر اتارا گیا تو انہوں نے رو 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 کہ اللہ سے توبہ کی، جس پر اللہ کی اور زیادہ محبوبیت کے حقدار ہوئے. اور یہ دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ایک انسانوں کو قیامت تک کے لیے سکھا گئی کہ غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو اپنے شرف کو مت بھولو، اللہ تمہارا منتظر رہتا ہے. سبحان اللہ. تو توبہ ضرور کرو. سبحان اللہ. بہت ہی خوب آبا، ماشاء اللہ. سعدیہ آپ موجود ہیں، میں ضرور چاہوں گی کہ آپ ارشاد فرمائیے کہ تخلیق انسان کا مقصد قرآن کی روشنی میں. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی اور جس طرح سے ابتدا ہے اس کی، تو میں یہاں سے اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گی کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. کیا بات ہے. تو تخلیق انسان کا مقصد سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کنایتاً صراحتاً گاہے بگاہے بتایا ہے انسان کی تخلیق کا مقصد. لیکن قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ ہمیں صریح طور پر، واضح طور پر بتا رہی ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے. کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ رب العزت نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو مفسرین کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ جب سورج صبح طلوع ہوتا ہے تو وہ سجدے کی حالت سے نکلتا ہے، اور جب وہ بیچ میں بالکل درمیان میں آتا ہے تو وہ قیام کی حالت میں ہوتا ہے، اور جب وہ
غروب ہونے سے پہلے سرخی مائل ہوتا ہے تو وہ رکوع کی حالت میں ہوتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو عین عرش الہی کے آگے جا کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے. اور یعنی یہ سورج دن بھر لوگوں کو فائدہ بھی دے رہا ہے اور رب کی عبادت میں بھی مصروف ہے، رب کی عبادت میں بھی موجود ہے. پھر اگر ہم دیکھیں تو جو درخت ہیں وہ قیام کی حالت میں، چوپائے رکوع کی حالت میں. یہ جو زمین پر چلتے ہیں جانور جیسے کچھوا ہے، مینڈک ہے، یہ سارے تشہد کی حالت میں، اور جو حشرات الارض ہیں وہ سجدے کی حالت میں. پھر ہمیں حدیث مبارکہ یہ بتاتی ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو قیام کی حالت میں، دوسری جماعت ہے رکوع کی حالت میں، تیسری تشہد کی، پھر سجدے کی حالت میں. تو فرشتے اللہ رب العزت سے عرضی پیش کر دیں گے رب العزت ہمیں سارے احکامات عطا فرمانا. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ اعزاز تو شرف انسان کو عطا کیا ہے میں نے، کہ انہیں درختوں جیسا قیام عطا کیا، چوپایوں جیسا رکوع عطا کیا، اور یہ جو مینڈک اور کچھوے ان جیسا تشہد، اور حشرات الارض جیسے سجدے عطا کیے. تو یہ پوری عبادت اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنا کر انسان کو عطا کی ہے اس رب نے، اور ایسی عطا کی ہے کہ وہ اپنے آگے جھکنے کا حکم دیتا ہے. تو جب بندہ سجدے میں جھکتا ہے، اگر ہم دیکھیں نا، انسان اگر غور کرے، اپنے اوپر غور کرے، تو اللہ رب العزت نے ہر افضل چیز دماغ میں رکھ دی. اللہ رب العزت نے سوچنے کی صلاحیت دماغ میں رکھی، دیکھنے کی صلاحیت، آنکھوں جیسی نعمت دماغ میں رکھی، سننے جیسی سماعت کی جو قوت ہے وہ دماغ میں رکھی، چکھنے کی، بولنے کی جو طاقت ہے وہ زبان وہ دماغ میں رکھی، سونگھنے کی صلاحیت. یعنی ان تمام نعمتوں کے ساتھ جب وہ رب کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے تو اس آیت مبارکہ کی ضمن میں یہ بات آتی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. شیخ سعدی علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ زندگی آمد برائے بندگی، اور پھر زندگی بے بندگی شرمندگی، کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ بندگی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف پھر شرمندگی ہی شرمندگی. اللہ اکبر. ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب آج ہم بات کر رہے ہیں شرف انسانیت کے تعلق سے. از روئے قرآن گفتگو کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو انسان کو شرف عطا فرمایا ہے، اس تعلق سے بہت سیر حاصل گفتگو ڈاکٹر صاحبہ نے بھی ارشاد فرمائی، ہمارے ساتھ سعدیہ موجود ہیں، انہوں نے بھی ارشاد فرمائی. آپ کی جانب بڑھتی ہوں. اس پوری جو وسیع و عریض دنیا ہے، یہ پوری کائنات ہے، اس میں جو انسان کی حیثیت ہے اور انسان کی جو حقیقت ہے اس کے تعلق سے فرمائیے گا. شکریہ زینب. دیکھیں ذکر ہو رہا ہے بڑی خوبصورتی سے کہ اللہ نے اسے بنایا انسان کو، اور انسان کو کیا شرف عطا کیا. اس کے جو خاص ہے وہ ہے اس کی روح کا، روحانی طاقتوں کا ہونا انسان کے اندر. اور آپ دیکھیں تو انسان کے جسم کی تخلیق سے پہلے عالم ارواح میں اس کی روح کو تخلیق کیا گیا، اور اللہ نے گویا اپنا آپ دکھایا اور پھر پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو یہ ایک بڑا خاص شرف ملا ہے انسان کو، اس کی ان روحانی طاقتوں کا ہونا، اور اس کا اس دن اللہ سے عہد کرنا، قالوا بلا بلا کہتے ہوئے کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے. تو رب سے جتنا اس کا تعلق قربت کا بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنی اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے، اختیار بڑھ جاتا ہے، اس کا رہنائیاں بڑھ جاتی ہیں، اس کی قوتیں بڑھ جاتی ہیں، اس کا حسن بڑھ جاتا ہے. اور اللہ چونکہ حسین و جمیل ہے، اس کے حسن کے نظارے ہیں، تو یہ سارے خزانے اس نے اپنے قرب میں رکھے ہیں. اب بندہ جتنا اس کی قرب کے لیے کوششیں کرتا ہے تو اس کی وسعت ملتی چلی جاتی ہے، اس کی طاقتوں میں، اس کی جسمانی بھی روحانی بھی. پھر آپ دیکھیں تو اللہ نے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی، اور یہ بتایا قرآن نے، اللہ کا یہ الوہی پیغام ہے کہ یہ ساری کائنات تمہارے لیے سجائی. سخر لکم، کہیں آتا ہے شمس و قمر تمہارے لیے مسخر کی ہے، زمین و آسمان میں ہر چیز تمہارے لیے ہے. ما فی الارض جمیعا، جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے سب تمہارا ہے. گویا انسان مخدوم ہے اور یہ ساری کائنات اس کی خادم ہے. پھر فرمایا وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو جو فضیلت عطا کر دی ہے کہ اسے جو شرف ملا ہے وہ کسی اور مخلوق کو نہیں ملا. اب ہم جتنے بھی دیکھتے ہیں چوپائے یا جانور، یا آپ دیکھیں ان کے علاوہ اور آگے بڑھ کر دیکھو عالم ہست و بالا میں جو مخلوق پائی جاتی ہے، جو چیزیں پائی جا رہی ہیں، وہ سب تمہارے لیے ہیں. تو جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ مخدوم کائنات ہے، جب اسے بھول جاتا ہے تو اس نادان انسان نے
وہ جو خادم تھے ان کو بادشاہ بنا کے خدا بنا کے ان کی پوجا کرنے لگ گیا, ان کے آگے سجدے کرنے لگ گیا, اسے احساس ہی نہ ہوا کہ اس کا اپنا شرف کتنا بڑا ہے. تو جب یہ احساس ہو جاتا ہے تو وہ ان چیزوں کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں تو اللہ نے جتنے عناصر بنائے وہ اپنی کارگزاری میں انسان کے محتاج ہے. اللہ نے اگر زمین کو قوت دی ہے پھل پھول کی, سبزیوں کی, کھیتوں کی, اناج کی, تو وہ کب دیتی ہے اناج, کب پھل دیتی ہے؟ جب انسان ہاتھ لگاتا ہے, انسان اس پر محنت کرتا ہے. یہ بنائی ہوئی اللہ کی ہے, مگر اللہ نے انسان کو یہ شرف دیا ہے کہ ان چیزوں کو استعمال کرو. اور یہی انسان ہے, اس کی وہی اختیار ہے, اس کی عقلی اور فکری قوت ہے, یہ اس کا شرف ہے کہ پانی کو پانی سے ٹکرا کے بجلی بنا رہا ہے, اسے تانبے کی تار میں قید کر رہا ہے. یہ صلاحیتیں عطا کردہ اللہ کی طرف سے ہیں. مگر یہاں یہ بات سمجھانی تھی کہ تمام جو کائنات ہے وہ ایسی خادم ہے کہ وہ اسے استعمال کر رہا ہے. ایون آپ دیکھیں تو زمین سے معدنیات کے خزانوں کو نکال کے اپنے لیے استعمال کر رہا ہے, کسی چیز کو ڈیکوریشن کے لیے یوز کر رہا ہے, کسی کو اپنی غذا بنا رہا ہے, کسی چیز کو اپنے مختلف کاموں میں استعمال کر رہا ہے, مشینری بنا رہا ہے. تو یہ ساری اس کی وہ قوتیں ہیں, وہ طاقتیں ہیں جو اسے نیابت عطا کر کے اللہ نے کرمنا کہتے ہوئے, اشرف المخلوق کہتے ہوئے, آسن تقویم بناتے ہوئے اس کے لیے مسخر کر دی ہیں. اور وہ ان چیزوں کو استعمال کر کے اپنی زندگی کو آسان, آرام دہ اور زیادہ بناتا چلا جا رہا ہے. اب یہ ہے تو امتحان گاہ, ہے امتحان گاہ, یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عالم ارواح میں تھا تو وہ انتظار گاہ میں تھا, وہ دنیا میں آیا ہے تو امتحان گاہ میں ہے, وہ یہاں سے جائے گا تو نتیجہ گاہ میں داخل ہوگا, اور پھر جنت اور دوزخ اس کی دائمی جگہ جو ہیں وہ شمار ہو جائیں گی. تو اس امتحان گاہ میں اس نے ان چیزوں کو استعمال ضرور کرنا ہے, مگر اللہ کی عطا کردہ ان خیر کی قوتوں کے ساتھ اس کے اندر درد رہے, احساس رہے, انسانیت رہے, تبھی وہ اپنے شرف کو پا سکتا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ جو وسیع و عریض کائنات کے تعلق سے میں نے آپ سے سوال کیا, اب یہ جو پوری کائنات پروردگار عالم نے بنائی ہے, یعنی زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جتنی بھی نعمتیں, جتنی بھی چیزیں اللہ رب العزت نے بنائی ہیں, تخلیق فرمائی ہیں, اس پوری کائنات کو جو خلق کیا ہے وہ انسان کے لیے. اور اللہ فرماتا ہے انسان یہ پوری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی اور تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا. تو یعنی انسان کی جو تخلیق کا مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے. اب آپ نے جس طرح سے خادم اور مخدوم کی بھی بات کی, سعدیہ یہ سوال آپ کی جانب پیش کروں گی. انسان جو ہے وہ مخدوم جہاں ہے اور کائنات خادم انسان ہے. اس کی یہ جو فضیلت ہے, یہ جو برتری اللہ رب العزت نے, پروردگار عالم نے انسان کو عطا فرمائی ہے, اس کے تعلق سے آپ ارشاد فرمائیے گا. جی بہت شکریہ. اور جس طرح آپ نے بیان کیا تو اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں, مفہوم آیت ہے کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں اللہ رب العزت نے وہ مسخر کر دیا انسانوں کے لیے کہ وہ اس کے اندر دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے کیا کیا چیزیں بیان کی ہیں اور کس طرح سے اس کے استعمال کا بتایا ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو تسخیر کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس جہاں میں بھیجا, پھر انسان کے اس کائنات کو جب سجایا تو پھر کائنات اس کی کل کیا چیزیں ہیں, ہوا ہے, مٹی ہے, پانی ہے, خشکی ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ چاند, سورج, ستارے, یہ انسان کی کل کائنات ہے. اب اس کل کائنات کے اندر بات ساری یہ ہے کہ انسان کے لیے یہ سب کچھ ضروری ہے. غذا اس کے لیے ضروری ہے, ہوا اس کے لیے ضروری ہے, مٹی اس کے لیے ضروری ہے, پانی اس کے لیے ضروری ہے, ساری وہ چیزیں جو اس کے لیے ضروری ہیں. اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو انسان سروائیو نہیں کر سکتا. لیکن اگر انسان نہ ہو تو یہ چیزیں موجود ہیں, ان چیزوں کا وجود ہے. اللہ رب العزت نے یہ چیزیں بنائی ہیں. تو یہ خادم اور مخدوم کی یہی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں انسان کے تابع ہیں کہ وہ اپنے تحت اس کو استعمال کرتا ہے. اب اس کا دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کو اس جہاں میں بھیجا, اشرف المخلوقات بنایا, شعور کے ساتھ پیدا کیا, تو ان میں سے جمادات, نباتات وہ چیزیں ہیں, ابھی آپ نے بھی اس کو بہت اچھے انداز سے بیان کیا کہ انسان اپنے تابع اس کو کرتا ہے اور ضرورت کے تحت اس کو استعمال کرتا ہے. چوپایوں کو استعمال کرتا ہے, ہل چلانے کے لیے استعمال کرتا ہے ان کو. اسی طرح وہ زمین سے چیزیں اگاتا ہے. اللہ رب العزت نے اسے عقل و شعور عطا کیا ہے. لیکن کچھ چیزیں جو زمینی نہیں ہیں بلکہ آسمانی ہیں,
یعنی چاند سورج ستارے آسمانی چیزیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے وہ بھی مسخر کیے انسان کے لیے، اور انسان کو اس قوانین میں رہتے ہوئے وہ علم، وہ عقل عطا کی کہ وہ اس کے تحت اس علم کو جانتے ہوئے اس چیز کو آگے لے کے چلتا ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کب ہونا ہے، وہ اس کا بھی معلومات دیتا ہے۔ انسان اس کے ذریعے سے وقت کی بھی معلومات دیتا ہے، انسان اس کے ذریعے سے پانی سے راستے بھی کیسے نکال لیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی عطا ہی تو ہے، اس کا کرم ہی تو ہے کہ اس نے تسخیر کیا ہے، تو انسان اپنے عقل و شعور سے ان چیزوں کو بتاتا ہے، سمجھاتا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ اللہ رب العزت نے جب انسان کو اس جہاں میں بھیجا، اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا۔ اللہ رب العزت کی یوں تو بہت ساری حشرات الارض بھی بہت ہیں، حیوانات بھی بہت ہیں، جمادات بھی بہت ہیں، ان میں سب سے افضل اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا، اور قرآن پاک میں 4 قسموں کے بعد اس رب نے بتا دیا کہ احسن تقویم ہے، سب سے خوبصورت مخلوق شرف انسانیت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو ہر چیز کا سینس دے کے پیدا کیا۔ پھر یہ جو نعمتیں ہیں نا، اسی نے وہ نعمتیں عطا کی کہ جنہیں ہم حواس خمسہ کہتے ہیں۔ اسی آیت کے اگلے حصے میں کہ جو اللہ رب العزت نے نعمتیں عطا کی ہیں نا، ان نعمتوں کے ذریعے انسان پھر سمجھتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، سونگتا ہے، چکھتا ہے، چھوتا ہے، اور ان چیزوں کو اپنے استعمال میں لے کر آ جاتا ہے۔ یعنی کائنات کو اللہ رب العزت نے اتنی خوبصورتی سے ایک بندہ مومن کے لیے تسخیر مسخر کر دیا کہ اب وہ اس میں گھومے پھرے اور ان چیزوں کو دیکھے اور اپنی عقل کے ساتھ اس کو فائدے میں لے کر آئے۔ سبحان اللہ۔ آپ پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اب دیگر مخلوقات کی جو تخلیق ہے، وہ یہ جو برتری اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے، یہ جو پروردگار عالم نے اس کو انسان کو جو شرف عطا فرمایا ہے، کیا کہیں گی؟ زینب، یہ سوچتے ہوئے ہمیں فخر ہونا چاہیے اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں احسن تقویم، سب سے خوبصورت، سب سے اعلیٰ مخلوقات میں سب سے خوبصورت بنایا، مگر اس خوبصورتی کا احساس حقیقت میں اور اس کا صحیح بندگی کا طریقہ ہمیں ملتا ہی الانسان نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے ہے۔ اللہ نے یہ بڑا شرف انسانیت کو عطا کیا کہ اپنے محبوب کو انسانوں میں بھیجا، انسانوں کے روپ میں بھیجا، اور حضور بشر بن کر آئے اور آپ نے رہنمائی فرمائی۔ تو احسن تقویم کا جو حقیقی منصب ہے، اس پر میرے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اعلیٰ سطح پر فائز ہیں۔ باقی ہم سب کو اللہ نے احسن تقویم بنایا، انسان کو بنایا، اور پھر ساتھ ہی بتایا ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا اپنی بدعمالیوں کے سبب سے۔ اور جیسے سعدیہ نے بھی ذکر کیا کہ سورہ 3 کی آیت ہے، اور پہلی 4 قسمیں کھانے کے بعد کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، پھر کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اتنا بڑا تمہارا رتبہ ہے، اتنا بڑا درجہ ہے تمہارا۔ اب علماء بیان کرتے ہیں کہ اب دیکھیں احسن تقویم وہ کن کن صورتوں میں ہے، اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے اللہ نے سب سے خوبصورت بنایا انسان۔ آپ باقی جانوروں پر نگاہ ڈالیں، سب کو دیکھیں اور پھر انسان کو دیکھیں، تو اللہ نے شکل و صورت میں اسے خوبصورت، حسین، جمیل بنایا۔ اب یہ موازنہ ہو گیا۔ ہاں جی، یہ موازنہ ہو رہا ہے مخلوقات سے۔ پھر دیکھیں تو قد و قامت میں کوئی جسیم ہے، بہت بڑے ہیں، ہاتھی کو دیکھے، بڑے جانوروں کو دیکھے، کوئی چھوٹے قد کے ہے، کوئی کسی انداز کے ہے، تو قد و قامت بھی انسان کا متناسب رکھا، متوازن رکھا، حسین و جمیل رکھا، اس کے قد و قامت میں بھی حسن ڈال دیا۔ پھر آپ دیکھیں تو انسان کو جو عقلی، فکری، ذہنی صلاحیتیں عطا کی ہیں، وہ کسی اور مخلوق کو ویسی نہیں ملی۔ وہ ہاتھی کو بھی چلا رہا ہے، وہ درندوں کو بھی قید کر رہا ہے، وہ ہر ایک کو اپنی مرضی کے مطابق تابع کر لیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی عطا کردہ اس کو جو ذہنی، عقلی صلاحیتیں ہیں کہ تمام مخلوقات پر اس کو ایک ذہانت ہے، باقیوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ ہر ایک کو پتہ ہے اپنی غذا کیسے لینی ہے، اپنا ارتقاء کیسے رکھنا ہے، اپنی نسل کو کیسے بڑھانا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ مگر جو انسان کو ملی ہیں عقلی اور فکری قوتیں، وہ باقی مخلوق کو نہیں ملی۔ پھر چوتھی چیز جو انسان کو روحانی طاقت ملی ہوئی، جیسے میں نے کہا کہ جتنا زیادہ حضور کے قریب ہو جاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ، تمہاری طاقت، اختیار بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر اب ایک اور جہت سے دیکھیں، جانور چلتے ہیں نا تو وہ 4 پاؤں پر چلتے ہیں، اللہ نے انسان کو 2 پاؤں پر چلنا سکھایا، وہ سر اٹھا کر جیتا ہے، اور پھر باقی جانور منہ جھکا کر کھانا کھاتے ہیں، انسان جو ہے وہ لقمہ اٹھاتا ہے اور اپنے منہ تک لے جاتا ہے، اسے سر جھکانے کی ضرورت
نہیں پڑھتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب بہت خوبصورت گفتگو جاری و ساری ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور بہت خوبصورت گفتگو اس تعلق سے جو جاری و ساری ہے, یعنی جو اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا جو شرف حاصل عطا فرمایا ہے, اور قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا اس تعلق سے آیت مبارکہ بھی موجود ہیں. اور یہ پوری جو کائنات ہے اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنائی ہے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے تصرف کرتا پھرے. یعنی کچھ حدود قائم کی گئی ہیں, اور اللہ رب العزت نے ان حدود کے مطابق یعنی کہ انسان کو یہاں پر رہنے کا حکم دیا گیا ہے. یعنی انسان کو مالکانہ حقوق حاصل نہیں ہے, بلکہ وہ امین ہے, امانت ہے اس کے پاس. یہ تمام کائنات کی جو یہ تمام چیزیں ہیں وہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس کا امین بنایا ہے. اب بات وہیں پر آتی ہے آپا, ہم بات کر لیتے ہیں دوبارہ وہیں سے جہاں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی. سعدیہ بلکہ آپ مجھے یہ ارشاد فرمائیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفہ بنایا, اس وقت جو بڑا خوبصورت مکالمہ ہوا فرشتوں کے درمیان, وہ ارشاد فرمائیے گا. بہت شکریہ, جزاک اللہ. اور اس مکالمے سے بھی پہلے مجھے ایک بات, جب آپ ابھی جس طرح خوبصورتی سے بیان کر رہی تھی, اور اس سے پہلے بھی زمین کو مسخر کرنے انسان خادم مخدوم ہے, کائنات خادم ہے, تو مجھے ایک بڑی خوبصورت بات اس پر یاد آئی کہ ایک شاعر نے بڑی خوبصورتی سے لکھا ہے کہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے, چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے, کھیتیاں سرسبز کی تیری غذا کے واسطے, یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے. سبحان اللہ. اب اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے جو انسان کو اپنا نائب کہا, اور یہاں پر خصوصاً حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہوئی کہ آدم علیہ السلام کو اپنا نائب قرار دیا اللہ رب العزت نے. اور اگر ہم اس کو مفہوم بات کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں. تو اس پر فرشتوں نے عرضی پیش کی کہ رب العزت تو زمین پر ایسے شخص کو نائب بنانے والا ہے, مطلب تو نائب بنائے گا جو زمین پر فساد برپا کرے اور خون بہائے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں, جو مجھے معلوم ہے, وہ تمہیں معلوم نہیں. پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور انہیں اشیاء کے نام سکھائے, اسما سکھائے, اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے وہ نام سکھانے کے بعد فرشتوں سے فرمایا کہ ان اشیاء کے نام بتاؤ. تو فرشتوں نے عرضی پیش کی کہ رب العزت ہمیں تو اتنا پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے, باقی ساری حکمتیں تو تیرے پاس ہیں, تجھے معلوم ہے, سارا علم تو تیرے پاس ہے. تو اللہ رب العزت نے پھر حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا, اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان اشیاء کے نام بتائے. تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں, جو کچھ زمین اور آسمان میں جو کچھ ساری کائنات میں چھپا ہوا ہے, وہ میرے علاوہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یعنی اللہ رب العزت نے زمین پر اپنا نائب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا. تو یہ خوبصورت مکالمہ تھا جو فرشتوں اور اللہ رب العزت کے درمیان تھا. اب اس میں ایک سمجھنے والی بات یہ ہے, اللہ رب العزت اس چیز سے پاک ہے کہ وہ کسی سے مشورہ کرے یا وہ ساری چیزیں, لیکن یہ اشارتاً فرشتوں سے اللہ رب العزت نے مشورہ کیا. اور یہ شرف انسان کو بھی سمجھانے کے لیے ایک بات کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حکم فرمایا کہ وہ صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کرتے تھے. تو ہر اہم کام کے لیے انسان کو اپنے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان سے مشورہ کرنا چاہیے. یہاں سے اس مکالمے سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ جو پورا ایک خوبصورت مکالمہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا نائب بنایا, تو اللہ رب العزت نے مسجود ملائکہ ہے, یعنی اللہ رب العزت نے ایک شرف عطا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو, اور یہاں پر خاص ذکر حضرت آدم علیہ السلام کو ہے. لیکن اللہ رب العزت نے خلیفہ بنایا تو اس کے پھر احکامات ہیں, اور خلیفہ کہتے کسے کہ جو احکامات الہیہ کو جاری کر سکے, جو زمین پر آ کر یہ بتا سکے وہ وحدہ لا شریک ہے, وہ رب وہ ہے کہ جس کی عبادت کا حکم وہ رب خود دیتا ہے اور اس وہی عبادت کے لائق ہے. تو یعنی وہ امر بالمعروف کا حکم دے اور نہیں انل منکر سے روکے, یعنی غلط کاموں سے روکے, اچھی باتوں کا حکم دے. نائب وہ ہوتا ہے جو احکامات الہیہ کو قائم کر سکے اس جہاں میں. تو اللہ رب العزت نے اس جہاں میں حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا. تو وہ خوبصورت مکالمہ, اور جو اس کے پیرائے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مشورے کی عادت ہونی چاہیے, مشورہ کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کیا بات ہے اور کیا بات صحیح ہے اور کیا بات صحیح نہیں ہے. تو انسانوں کو بھی آپس میں اپنے
ماتحتوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپا ہم بات کر لیتے ہیں جس طرح دین اسلام نے انسان کو جو حقیقی مقام اور توقیر عطا فرمایا ہے، جس طرح سے ہم اول وقت سے بات کر رہے ہیں، اب دیگر مذاہب میں یا انسان کی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو اس کے جو ارتقاء اور یہ جو مادی تعبیر ہے، یہ جو دیگر مذاہب کے حوالے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ان کے جو نظریات ہیں اس تعلق سے میں ضرور آپ سے پوچھوں گی کہ حرمت آدم یا انسانی جو تاریخ ہے یا انسانی وقار ہے، دیگر مذاہب اس کی نفی کرتے ہیں، کس طرح سے آپ ارشاد فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ دیکھیں، ہم جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اقرار کرتے ہیں زبان سے اور اب دل سے اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، اس کا معنی اور مفہوم جو بیان کیا اسے میں اختصار سے یوں کہوں گی کہ دیکھیں، ہم نے گویا یہ سمجھ لیا، یہ عہد کر لیا کہ لا مطلوب الا اللہ، لا محبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ۔ تو اللہ ہی اللہ ہے، اس کے احکامات پر چلنا ہے، اسے اپنے نبی کو بھیج دیا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے۔ تو ان باتوں کو سمجھنا اور ان پر چلنا بہت ضروری ہو جاتا ہے، تبھی ہم اپنے شرف کو پا سکتے ہیں۔ اب ہوا کیا دنیا میں کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا، وہ انبیاء آئے، اللہ کے بارے میں بتاتے رہے، تو ایک تو وہ طبقہ تھا جنہوں نے انبیاء کی باتوں کو اس وقت مانا مگر وقت کے ساتھ اس کو فراموش کرتے رہے اور انہوں نے اپنے نظریات میں خود غرضی کو لے آئے۔ جیسے ہم دیکھیں تو دیگر جتنے الہامی مذاہب ہیں وہ سب راہ راست پر نہ رہے، انہوں نے کتب میں ترمیم کی، توریت آئی، زبور آئی، انجیل آئی، پھر کیا ہوا کہ وہ راہ حق سے بھٹک گئے۔ انہوں نے اپنے نظریات، اپنے مفاد، اپنے اس سوچ کو اپنا خدا گویا بنا لیا۔ دوسرا وہ طبقہ تھا جنہوں نے انبیاء کو نہیں مانا، انہوں نے کیا کیا، ہاتھوں سے، اپنے ہی ہاتھوں سے گھڑے ہوئے بتوں کے آگے سجدے کرنے لگ گئے۔ کسی نے آگ کو دیکھا کہ آگ جلاتی ہے تو آگ کے آگے سجدہ ریز ہونا شروع ہو گیا، کسی نے سورج کو دیکھا کہ وہ چمک رہا ہے تو سورج کی بھی پرستی شروع کر دی۔ تو وہ جو ساری چیزیں تھیں انسان کے لیے، انسان نے ان کو خدائی کے تخت پہ بٹھا دیا، ان کے آگے سجدہ ریز ہونے لگ گیا، تو اپنے شرف کو بھلا بیٹھا، اپنے مقام اور مرتبے کو بھلا بیٹھا۔ آپ سوچیں کہ ایک بادشاہ ہے اور ایک غلام ہے، اگر بادشاہ غلام کے آگے غلام کو خدا سمجھنے لگ جائے تو سارا نظام ہی درہم برہم ہو جاتا ہے۔ جو اصل اپنی اس کی تخلیق کا مقصد تھا اسی کو وہ بھلا بیٹھا، اس نے رب کی معرفت کو حاصل نہ کیا۔ اس سے بھی آگے بڑھیں، یہ ایک دنیا میں جو چلے آ رہے تھے نظریات، پھر اب سائنسی دور ہے تو ڈارون کے نظریے ارتقاء کو جی بڑی اس کو پذیرائی مل رہی ہے۔ اس نے کیا کہا کہ بندروں سے انسان ارتقاء کر کے انسان بنا ہے، تو یہ ساری تھیوریز غلط ہیں، اس لیے کہ انسان کی ایک حد ہے سمجھنے کی، وہ خالق جانتا ہے، وہ کریٹر۔ تو یہ ایک کریشن ہے جس کا اللہ نے بتایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ۔ تو انسان کو اپنے شرف کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب وہ اس دائرہ اسلام میں آتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی غلامی ہی حقیقت میں اس کے لیے شرف و فضیلت کا باعث بن جاتی ہے۔ تو جب وہ پھر اللہ کی معرفت اسے عطا ہوتی ہے، پھر اس کی دنیا بھی جنت ہے اور آخرت میں بھی اس کو جنتیں اور وہ نعمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ روح گردانی کرتا ہے تو اپنا نقصان کرتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، خالق و مالک ہے۔ تو اسی کی طرف رجوع کرتے رہو تو تبھی تم بطور مسلمان بھی کامیابی تبھی ہے جب ایمان میں مضبوط اور کامل رہو گے، ورنہ یہ سارے نظریات تمہیں رائے حق سے ہٹا دیں گے۔ اور اسی لیے تو مغضوب کا ذکر آیا، ضالین کا ذکر آیا کہ ان میں شامل نہ ہو جانا جن میں اللہ کا غضب ہوا، جو گمراہ ہوئے۔ اور ان سارے نظریات سے سب سے خوبصورت نظریہ اسلام کا، سب سے اعلیٰ نظریہ اور حق پر مشتمل، حقیقت میں یہی نظریہ انسان کو شرف عطا کرتا ہے، اسے اپنے مقام سے آگاہ کرتا ہے، اسے اپنی زندگی دنیا میں آنے کے مقصد سے آگاہ کرتا ہے۔ نہ تو زمین کے لیے نہ تو آسمان کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آپا یہ تو دیگر مذاہب کے جو آپ نے ارشاد فرمائے نا نظریات، لیکن ہم نے بھی تو کہیں نہ کہیں اپنے ذہن میں بت بنا رکھے ہیں دولت کے اور منصب کے، جاہ و حشمت کے۔ ہم نے اپنے جو نسب ہے ان کے اوپر ہم نے فخر کرنا شروع کر دیا ہے، تو ان کو بھی بہت زیادہ توڑنے کی ضرورت ہے۔ انسان
تمام بنین و انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف بنایا ہے، یہ شرف عطا فرمایا ہے، یہ برکت، یہ برتری عطا فرمائی ہے، یہ توقیر عطا فرمائی ہے، یہ عظمت عطا فرمائی ہے تمام بنین و انسان کو۔ سعدیہ کوئی میسج دینا چاہیں گی؟ بس میں اسی بات پہ اختتام کروں گی کہ اگر انسان جینے کے بجا مقصد سے واقف ہو تو اس کی عمر کا ہر پل حیات جاویدانی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ بھی کیوں نہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ کیا بات ہے، آپ بھی ارشاد فرما دیجئے کوئی میسج۔ یہی تھا کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش برین پر۔ اپنے مقام کو پہچانتے ہوئے ایک دوسرے سے پیار، محبت اور حسن سلوک سے رہو۔ خیر الناس من ینفع الناس، اللہ خوش ہو جاتا ہے جب مخلوق کے لیے نفع بخش ہو جاتے ہو۔ سبحان اللہ، آپ دونوں کی آمد کا شکریہ ادا کروں گی۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف لائیں، اور واقعی یہ ٹاپک ایک تو اتنا خوبصورت، اتنا پیارا تھا، اس کے بعد آپ کا بیان کرنے کا انداز، اور قرآن کی جب بات کی جاتی ہے تو جو چاشنی قرآن کو بیان کرنے میں آتی ہے وہ کسی اور بات کے کہنے میں نہیں آتی۔ سعدیہ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گی، بہت پیاری گفتگو آپ کی جانب سے ہو رہی ہے، اور خادم اور مخدوم کا کیا خوبصورت آپ نے جواب دیا، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی توفیقات میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔ اور جناب بس یہی بات ہے کہ یہ جو پوری کائنات اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنائی ہے نا، تو اب انسان کا فرض ہے کہ ایک دوسرے کی بھی عزت کریں، جس طرح سے بات ہوئی نا اس بزم میں، یعنی چونکہ ہر انسان کو اللہ رب العزت نے یہ توقیر، یہ عظمت، یہ برتری عطا فرمائی ہے، تو انسان کی عزت اور عظمت کیونکہ اللہ رب العزت پسند کرتا ہے کہ اپنے بندوں سے، اس کے بندے ہیں نا، وہ ہر بندے سے محبت کرتا ہے، تو ہم نے بھی اس کے بندوں سے محبت کرنی ہے۔ جب ہمیں یہ شرف پتہ چل جائے گا کہ کس قدر اشرف بنایا اللہ رب العزت نے انسان کو، تو ہم ہر انسان کی بحیثیت انسان توقیر کریں گے، عزت کریں گے، اس کی عظمت کی حفاظت کریں گے، اس کی عزت کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اس کے صحیح معنوں اور اس کے صحیح مفہوم کے ساتھ اس کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔